امریکہ میں میری لینڈ یونیورسٹی، یا وہاں کا واقعہ ہے یا واشنگٹن ڈی سی میں امریکن یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، یعنی امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں میں دیے، ان دو میں سے کسی ایک یونیورسٹی کا یہ واقعہ ہے۔ میرے لیکچر کے دوران لیکچر ختم ہو گیا، پروفیسر یونیورسٹی کے سائنٹسٹ امریکنز، مسلمان سٹوڈنٹس تو تھے ہی مگر بے شمار امریکن نان مسلم سائنٹسٹ پروفیسر موجود تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، وہ سائنٹسٹ تھا امریکن، اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے یہ بات کہہ دی وہاں۔ اب مزہ تو ان لوگوں کو یہ بات کہنے میں ہے نا جی، آپ کو مسلمانوں کو کہہ دی تو کیا کہہ دی؟ تو واشنگٹن ڈی سی میں امریکن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ میں نے یہ بات کہی کہ قرآن کا اور حدیث نبوی کے علم کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی سوال کرے اس کا جواب اس کی اصل قرآن اور حدیث سے ملے۔ میری اس بات پر ایک امریکن پروفیسر کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا آپ نے ایک بات یہ کہی ہے، میں نے کہا میں اون کرتا ہوں میں نے کہی ہے۔ اس نے کہا میرا اس پر سوال ہے کہ اس وقت سائنس ترقی کر رہی ہے سپیڈ آف لائٹ پر، آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ روشنی کی جو رفتار ہے 1,84,000 یا 86,000 میل فی سیکنڈ ہے، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ تحقیق ہو رہی ہے کہ چلتے چلتے یہ وقت آ جائے گا کہ انسان روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنے کے قابل ہو سکے گا، اس کی ماہیت بدلیں گے، اس کی حیات میں تبدیلی لائیں گے، جو بھی ہے، مگر وہ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جو سپیڈ ہے انسان کی وہ روشنی کی رفتار بن جائے گی۔ اس طرف سائنس جا رہی ہے۔ اور نمبر 2، سائنس غور کر رہی ہے کہ کیا ملٹیپل سپیڈ آف لائٹس بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک ہے نا جی 1,86,000 میل فی سیکنڈ، تو کیا یہ ملٹی پلائی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ملٹیپل سپیڈ بن جائے کہ اس سے کئی گنا کئی رفتاریں ایسی مل کر تو روشنی اس رفتار کو جا پہنچے۔ تو کہنے لگا کہ یہ ایک تحقیق ہو رہی ہے، معلوم نہیں سائنس کتنی صدیوں کے بعد اس نتیجے پر جا پہنچے، لیکن کیا قرآن میں اس کا کوئی اشارہ یا حدیث میں ہے؟ یہ اس نے سوال کیا۔ میں نے کہا قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اس نے کہا پہلے قرآن سے بتا دیں۔ میں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک لمحے کی رات کے ایک لمحے میں، اور والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ میں نے کہا رات کے ایک لمحے میں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر لنریہ من آیاتنا، پھر عالم سماوات اور فوق سماوات کی نشانیاں دکھانے کے لیے جو اپنے مقرب بندے کو لے گئی۔ میں نے کہا یہ تو قرآن سے سند ہے ملٹیپل لائٹ کی کہ روشنی کی رفتار سے گئے یا اس سے بھی زیادہ رفتار سے گئے اور آئے۔ اور قرآن نے اشارہ دیا والنجم اذا ہوا۔ حضور علیہ السلام کے سفر جانے اور آنے کو قسم جب اللہ نے کھائی تو حضور کو نجم کہا، نجم ستارے کو کہتے ہیں، یہ اشارہ نور ہے، یہ اشارہ نور ہے۔ تو گویا حضور علیہ السلام کا اس رات سفر کرنا ایک نورانی سفر تھا، نور کا سفر کرنا تھا۔ تو گویا سفر کی سرعت بھی بیان کی اور لائٹ کا نور کا بھی اشارہ دیا۔ انسانیت خود تو اس سرعت رفتار اس سپیڈ آف لائٹ تک پہنچے یا نہ پہنچے، مگر کچھ ادراک ضرور ہو جائے گا اس کو۔ وہ آدمی چونک اٹھا، اس نے کہا اب حدیث میں بتائیے ملٹیپل سپیڈ جو میں نے کانسیپٹ بیان کیا، کئی روشنیاں مل کے رفتار بن جائے، اس کا ذکر حدیث میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، کل کتب حدیث میں حدیث صحیح ہے کہ معراج کی رات حضور نے جس سواری پہ سفر کیا اس کا نام براق تھا۔ براق برق کی جمع ہے، برق روشنی کو کہتے ہیں، اور براق کا معنی لغوی معنی ہے روشنیاں۔ اب وہ ایک جانور استعارہ میں تھا، مگر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ حضور کا سفر روشنیوں کی رفتار سے تھا، یہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ تھا، ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ تھا، یعنی ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی ملٹیپل سپیڈ کو اگر جمع کر لے
تو سفر مصطفیٰ معراج کی رات اس سرعت اور اسپیڈ کے ساتھ تھا. براق کا معنی یہ. جب یہ بات ہو چکی یعنی براق کا معنی، اور میں نے کہا پھر مزید احادیث میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا تھا. تو براق کا قدم نگاہ سے مراد روشنی ہے، اس کے ہر قدم کو روشنی کے ساتھ تعبیر کیا ہے. یہ اس کی رفتار تھی. میں نے کہا ایک نہیں درجن دلائل ہیں کہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے نبی اسے پریکٹس کر چکے ہیں. انسانی عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے وہ جدا بات.